السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ ہم لوگ یہاں تک سبق پڑھ چکے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ آج اذان و اقامت کی بعض غلطیاں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ جو اذان ہم لوگ دیتے ہیں، اذان میں کس طریقے سے غلطی کرتے ہیں، وہ ہم لوگ عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ صحیح کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، جو لوگ گاؤں میں جاہل لوگ اذان دیتے ہیں تو اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ میں جس طریقے سے ابھی بتاؤں گا، بلکہ اس طریقے سے نہیں دینا چاہیے، جو جس طریقے سے ہمیں دیا گیا ہے اس طریقے سے دینا چاہیے۔ اذان کی عظمت و اوقات بچوں کے دلوں میں بیٹھا اور کلمات اذان و اقامت کے عملی مشق بھی بتدریج کرائیں۔ اذان میں متعدد غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا الہ رسولو میں دیکھیے، الہ رسولو میں حرف مد کو بڑھانا، یعنی جب کہتے ہیں الہ رسولو تو الہ کو اتنا کھینچتے ہیں کہ لگتا ہے اس پر بہت بڑی مد ہے۔ حیا میں زبر کو کھینچنا، جیسے حیا علی الصلاۃ کہتے ہیں تو حیا ہے، یہاں پہ حیا اس کو نہیں کھینچنا ہے، یہ حرکت بھی ہے۔ حیا علی الصلاۃ اس طریقے سے کہنا ہے، تو حیا کو عین کو حذف کر دینا، یعنی عین نہیں نکالتے۔ حیا علی الصلاۃ میں عین نہیں نکلتا ہے ہم لوگ کا، تو عین نکالنا ہے، یہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ علی الصلاۃ، الصلاۃ یہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم میں جو صلاۃ کے لام کو بہت کھینچنا ہے، یعنی جب لوگ دیکھیے گا الصلاۃ کہتے ہیں تو لام کو کھڑا زبر ہے، صرف حرف مد اتنا کھینچنا ہے تو اس کو مد طرح کھینچتے ہیں، بہت بڑی مد طرح۔ اس طرح لفظ اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے لام کو مد طبیعی سے زیادہ کھینچنا ہے، یعنی جتنا کھینچنے کے لیے بتایا گیا اس سے بھی زیادہ لوگ کھینچتے ہیں، یعنی 5 منٹ کا اذان پجانے کے لیے اللہ اکبر میں سب سے زیادہ سانس لگاتے ہیں۔ صدقہ میں اس قسم کے اغلات کی طرف مجملاً توجہ دلائی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اقامت میں ہر کلمہ پر سانس توڑ دینا، یا اقامت جب بھی کہیں یعنی اذان کے بعد جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اس اقامت کہا جاتا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ میں تا کو حرکت کو ظاہر کرنے کا عام رواج ہے۔ جب بھی کہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ پھر رکے، حی علی الصلاۃ اس طریقے سے، قد قامت الصلاۃ اس طریقے سے، قد قامت الصلاۃ، اگر ایک سانس میں سانس توڑ دینا، قامت میں ہر کلمہ پر سانس توڑ دینا۔ اگر سانس توڑ رہے ہیں تو سانس لے کر کہیں، نہیں تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اس طریقے سے کہیں۔ سانس توڑنا ہے تو اس کو ہا کہہ کے سانس توڑیں، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ تاکہ حرکت کو ظاہر کرنے کا عام رواج ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کہیں تو سب سے اچھی چیز ہے کہ سانس توڑ ہی دیں۔ اذان کی طرف اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت چہرہ کو دائیں اور بائیں جانب پھیرنا مستحب ہے۔ چہرہ جب حی علی الصلاۃ کہیں تو دائنی طرف، اب جو حی علی الفلاح کہیں تو بائیں طرف پھیرے۔ اقامت میں بھی، اقامت میں آخری کلمہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ پر مد ہے، اس کو اتنا اس الہ سے زیادہ کھینچے، لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہیں، ایک ہی سانس میں کہنا چاہیے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آج کا ہم لوگ کا یہ اذان
ہے اذان و اقامت کے کلمات، یعنی کس طریقے سے اذان دینا ہے، کون کون سی غلطیاں ہوتی ہے ہم لوگ دیکھیں، اور اس کو جب بھی آپ دیتے ہیں اذان تو اسی طریقے سے دے. میں دیکھ کر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اس سے زیادہ نہ کھینچے. کوئی بھی قاعدہ لگا لے، کوئی بھی آدمی اگر اذان دیتا ہے تو اتنا کہے، بس اتنا میں ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فجر کے اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے. اور اقامت میں بھی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے. اس طریقے سے اذان دے. پورے قاعدہ کے ساتھ میں نے دیا آپ کے سامنے، اور اس طریقے سے نہیں آتا ہے تو دیکھیے، لا پر مد ہے تو لا کو کھینچیں گے، الا پر مد نہیں ہے لیکن کھڑا زبر ہے تو صرف حرف مدہ اتنا کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. یہ اس پر چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، حرف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے. تو آپ جب بھی دیکھ لیں یہ ساری چیزیں میں نے جس طریقے سے دیا اسی طریقے سے کوشش کرے دینے کی. جو غلطی ہوتی ہے اس کو سدھار لیں، اور پیچھے جو قاعدہ میں نے پڑھا چکا ہے یہ اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو پڑھیں، پھر یاد کریں، تب جا کے آپ کو اس طریقے سے پڑھنے آئے گا. آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. کل کھانے کی چند سنتیں ہیں اور سونے کی سنتیں ہیں، یہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد عامہ پارہ سے شروع کریں گے کیونکہ اس میں چھوٹا چھوٹا سورہ دیا ہوا ہے. عامہ پارہ سے شروع کریں گے. ایک پارہ آپ اگر پڑھ لیتے ہیں رحمانی تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا آپ کو. اور تھوڑا بہت کہیں قرآن مجید میں بھی میں شروع کریں، اس کے بعد اردو شروع سے پڑھانا شروع کروں گا انشاءاللہ. صدق اللہ العلی العظیم.